یہ علماء کہتے ہیں جو لفظوں سے سمجھتے ہیں طریقت میں فیض ملتا ہے، ان کو آمنا سامنا ہوتا ہے، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، ان کو ہندوستان میں گفتگو کرتے دیکھتے ہیں، ان کو ترکیہ میں گفتگو کرتے دیکھتے ہیں، جن سے ان کا رابطہ ہے، ان کو سمجھاتے ہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اس لیے کہتے طریقت میں شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے چلے۔ آپ شیخ تم کو کچھ کہے گا، مثلا جیسے وہ تربیت کرتے ہیں مشائخ کی بھی، ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دعا دینی ہے یا یہ کرنا ہے، انہوں نے کہا پھر شیخ نے تم کو مثلا کہا کہ یہ دعا پڑھنی ہے، اس نے کہا حدیث میں یہ دعا یہ شیخ غلط ہے، یہ ایسا ہے، حدیث کی دعا چھوڑ کے اپنی دعائیں کرواتا ہے۔ تم نے حدیث کی دعا پڑھی، قبول ہی نہیں ہوئی، شیخ والی دعا پڑھی، قبول ہو گئی۔ اور یہ راز پتہ نہیں تھا، شیخ اپنے پاس سے نہیں کہتا ہے، اب شیخ کو حکم ہے یہ دعا دینی ہے، تو وہ پہلی دعا کیسے دے؟ لیکن مولوی کے پاس گیا، اس کے وسوسے میں ڈال دیا کہ حدیث کی دعا، بھائی وہ بھی حدیث کی دعا ہے، جن کے رابطے ان کی بھی حدیث کی دعا، اپنے سے نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں سکتے اس بات کو، کہیں گے نہیں کہ ہم کو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ لوگ جھوٹی حدیثیں بھی بناتے ہیں، ایسے ہی بناتے ہیں، اس لیے وہ اندھا ہو کے چلے۔ جب تم کو فائدہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو شیخ خدا حدیث کے خلاف کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی راز ہے، تمہارے کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم، لیکن میں نے شیخ کو مانا ہے تو پھر دل سے مانا ہے، خلاص۔ ہاں، تو پھر آپ کو فائدے بڑے ہوں گے۔ اس لیے مولوی لوگ اتنا کرتے ہیں، ان سے فائدہ کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ بعض طریقت والوں سے، سب سے نہیں، بعض سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ جو کہہ دے، کیونکہ کبھی وہ زبان مصطفیٰ سے بولتا ہے، کبھی خدا کی زبان سے بولتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آیا ہے، جس کو اللہ قبول کرتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ جب اللہ اس کی زبان بن گیا، آقا جی اس کی روحانیت میں چل پڑے، تو پھر اس کی زبان اپنی تو نہ ہوئی نا، ظاہر میں زبان اس کی تھی، حقیقت میں خدا کی زبان تھی، حقیقت میں آقا جی کی زبان تھی۔ ہاں، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے۔ یہ حدیث جن کو اتنی سمجھ تو ہوتی نہیں، ایک دم سے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اور تم کیا ہو گئے ہو؟ تو اس لیے جس کو فائدہ ہو، فائدے کو اس سے قائل ہو۔ باتوں سے ہم کسی کو قائل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جو طریقت والا سچا ہوگا، جس کا رابطہ خدا رسول سے ہوگا، وہ باتوں سے قائل نہیں کرے گا آپ کو فیض سے قائل کرے گا۔ آپ کو آقا جی کا سامنا وہ کرا سکتا ہے، وہ آپ کے ناممکن کام کرا سکتا ہے، اجازت لے کر حضرت محمد مصطفیٰ سے، لیکن ہوگا اس کے ہاتھ سے۔ کیوں؟ آقا جی نے اس کو عزت دی ہے۔ جیسے حکومت کی کو عزت دیتی ہے، وہ افسر کام کرتا ہے، وہ سچو کام کرتا ہے، مچو کام کرتا ہے، وزیر اعظم کام کرتا ہے، لیکن بادشاہ کی اجازت ہوتی ہے نا، کس کو عزت دینی ہے۔ بادشاہ کی اجازت نہ ہو تو کارکن حکومت کے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایسے طریقت میں جن کو اللہ رسول نوازتے ہیں، کرتے وہی ہیں، لیکن ان کے فیصلہ ہوتا ہے جب تک یہ میرا بندہ نہیں کہے گا میں نہیں کروں گا۔ ہاں، اس لیے فنا فی الشیخ پہلے طریقت میں ہے۔ شیخ میں فنا ہوگا، کیوں فنا نہ ہو؟ فنا ہوگا تو آگے ایک بات بنے گی، لیکن فنا جلدی نہ ہو۔ اس کا ادب سے خفیہ امتحان کرے کہ جو میں چاہتا ہوں یہ کر کے دکھائے گا، اگر سچا ہوگا شیخ کر کے دکھائے گا، وہ کہے گا یار اس نے تو حیران کر دیا ہم کو۔ ہاں، یہ چیزیں قائل کرتی ہیں طریقت میں۔ اور خود جتنا اللہ کو پارے، نبی کو پکارے، وہ جائز تو ہے، وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ خدا نے فیصلہ کیا اسے دعا قبول ہوگی تو اس کی زبان سے ہوگی۔ ہاں، یہ ایسے اللہ کے کرم کے فیصلے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں، حدیث شریف میں آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، مخلوق کی حاجتیں، ان کی سوالات اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ میرا بندہ کہے گا تو کروں گا، نہیں کہے گا تو نہیں کروں گا۔ پھر اس کو چیزیں حیران کرتی، میں اتنا پڑھتا رہا تہجد پر ہوا نہیں، شیخ کو کہا، شیخ نے بس یہ پڑھ لو، ایک دم ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو پھر سوچ رہا کیا بات ہے۔
چل